نہایت واجب الاحترام بزرگان دین، عزیز بھائی اور دوستوں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب تعالیٰ کی ذات اقدس اس عاجز کو جو آیات کریمہ پڑھیں اور تلاوت کی اور حدیث طیبہ پڑھی، اس کا سہل انداز سے بیان کرنے کی اس پر مجھے بھی اور آپ سب کو نہایت شوق اور ذوق اور نیت کے اعلیٰ اخلاص کے ساتھ، محبت اور شوق کے اعلیٰ پیغام کے ساتھ، ہم سب کو بندگی کے اعلیٰ رنگ کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق نصیب ہو، آمین۔ میرے عزیز بھائی اور دوستو، آج کے جمعۃ المبارک کے اردو خطبے کا عنوان سیدنا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ، ان کا یوم شہادت 15 شوال، آج 14 شوال ہے، کل 15 شوال ہے، رمضان المبارک کا وہ بابرکت مہینہ کہ جس میں سیدنا حمزہ رضی اللہ عنہ کا ذکر خیر تکمیل رمضان کے بعد ہو رہا ہے۔ بہرحال یہ ہمارے لیے پیغام شہادت ہے کہ سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کی عظیم شہادت اور نہایت ہی دلسوز شہادت اور نہایت ہی غمناک شہادت، اس میں تو کوئی شک نہیں کہ آپ کے ساتھ ایک اور بھی آپ کے بھانجے تھے، وہ بھی اس شہادت کے اندر شریک تھے۔ غزوہ احد کے یہ شہید جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل کی، وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِن لَا تَشْعُرُونَ، اس کو دفن کریں، بل احیاء ولکن لا تشعرون، کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں، بس یہی ہے، وہی بٹن نہیں کرتے، بل احیاء ولکن لا تشعرون، کہ لوگوں اللہ کی راہ میں شہید ہونے والوں کو، شہادت کے مقام اور فیض ہونے والے ان شہیدوں کو مردہ مت کہو۔ اللہ تعالیٰ یوں فرماتے، وَلَا تَقُولُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، آپ نے یہ فرمایا يَقْتُلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ۔ ایک بات بڑی ہی واضح ہے کہ تمام راستوں میں بے شک سارے راستے جو اللہ تک جانے کے ہیں، تصوف کے راستے ہوں، مدارس دینیہ میں تعلیم و تعلم و تدریس و تدرس کے راستے ہوں، اللہ کے راستے میں تبلیغ و دعوت کے راستے ہوں، مسجدوں میں نماز پڑھنے اور گھروں میں اللہ کا ذکر کرنے اور 24 گھنٹے ذکر و فکر کے راستے ہوں، لیکن یہ سب راستے ڈائریکٹ راستے نہیں اللہ تک پہنچنے کے۔ ایک ہی واحد راستہ ہے جو اللہ کے ساتھ ڈائریکٹ ملنے کا ہے، وہ شہادت کا راستہ ہے، وہ جہاد فی سبیل اللہ کا راستہ ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، لا يستوي القاعدون المؤمنین، لا يستوي القاعدون، کہ وہ برابر نہیں ہو سکتے بیٹھنے والے اور اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے۔ سورۃ توبہ میں اس کی بڑی تفصیل ہے، جو گھروں میں بیٹھے ہیں اور جو اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں وہ کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ پھر فرمایا، اور ان لوگوں کو جو اللہ کے راستے میں قتال کرتے ہیں، اپنے ہاتھوں میں تلوار اٹھاتے ہیں، اسلحہ اٹھاتے ہیں، اور کافروں کے خلاف، ان کافروں کے خلاف جو برسر پیکار ہیں، جنگ کے لیے نکلتے ہیں، ان کا ایک رات جاگ لینا یا ایک دن ٹھہر جانا تمہاری ساری زندگیوں کی عبادت اور تمہاری ساری زندگیوں کی رات کی عبادت سے افضل ہے، جو اللہ کے راستے میں سرحدات پر، بارڈرز پر مجاہدین کی شکل میں اور افواج کی شکل میں یا افواج پاکستان کی شکل میں جو قربانیاں دے رہے ہیں، ان کا درجہ ہم سب سے بلند ہے، افضل ہے۔ اس کی قدر اور اس کی فضیلت اور اس کا اثر روز قیامت ہمیں معلوم ہو۔ جہاں تک اس آیت کا تعلق ہے، سیدنا حمزہ رضی اللہ عنہ کی شہادت اسی مہینے کی 15 شوال کو ہوئی ہے، اور حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ یہ وہ صحابی رسول ہیں جو نبوت کے دوسرے سال
ایمان لے آئے ہیں تو یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حقیقی چچا ہیں۔ اس لیے حقیقی چچا کہہ رہے ہیں کیونکہ حقیقی اور عینی اور جو ہے جو خیفی ہوتے ہیں ان میں فرق ہے۔ کوئی باپ شریک ہوتا ہے، کوئی ماں شریک ہوتا ہے، کوئی ماں باپ دونوں شریک ہوتے ہیں، ان کو عینی اور حقیقی کہتے ہیں۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضرت حمزہ یہ وہ چچا ہیں جو حقیقی چچا تھے، یعنی جن کا ماں بھی اور باپ بھی ایک تھا، اور وہ عبداللہ کے بھائی تھے، عبد المطلب کے بیٹے تھے، حضور کے چچا تھے۔ اور حقیقی چچا اس لیے کہ جس ماں سے عبداللہ پیدا ہوئے اسی ماں سے حضرت حمزہ پیدا ہوئے، اس لیے حقیقی چچا تھے۔ ایک باپ اور ایک ماں شریک۔ سیدنا حمزہ رضی اللہ عنہ یہ ہجرت کے دوسرے سال ایمان لے آئے ہیں، ہجرت کے نبوت کے دوسرے سال، جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعثت نبوی یعنی آپ نے دعویٰ نبوت کیا، اس کے دوسرے سال سیدنا حمزہ رضی اللہ عنہ ایمان لے آئے ہیں۔ سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کے ایمان لانے کا واقعہ بھی بڑا عجیب ہے، جیسا کہ مت بند کریں اس کو بیٹا، کھولے رکھیں، آپ آئیں اور بیٹھیں۔ سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ عنہ یہ وہ عظیم صحابی ہیں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں کہ جنہوں نے ایسے ہی آپ کی خدمت کی اور ایسے ہی آپ کی مدد کی اور ایسے ہی آپ کی نصرت کی اور ایسے ہی آپ کی حفاظت کی جیسا کہ حضرت ابو طالب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اور حفاظت کا حق ادا کیا۔ ابو جہل نے جب دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا دعویٰ کر لیا ہے، ابو جہل وہ شخص کہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چلنے سے بھی حسد کرتا تھا، آپ کے بولنے سے بھی حسد کرتا تھا، آپ کے چہرے کو دیکھ کر بھی حسد کا شکار تھا، تعصب کا شکار تھا، تنگ نظری کا شکار تھا، اور غلیظ الطبیعت تھا، نہایت ہی کریہ الطبیعت تھا۔ اور اس حال میں جب حضور کو چلتے ہوئے دیکھتا تو اس بدبخت کے دل کے اندر خون اچھل اچھل کے جسم کے اندر اس کو انتقام کی آگ میں اور آپ کی دشمنی میں آپ پر طرح طرح کی باتیں کسنے پر اس کو مجبور کرتی تھی۔ یہی وہ بدبخت ہے کہ جس نے جس لقب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے معراج کے موقع پر میں نے دیکھا کہ حضرت حمزہ کا نام والذی نفسی بیدہ انہ لمکتوب عند اللہ عز وجل فی السماء السابعہ حمزہ اسد اللہ و اسد رسولہ، کہ میں نے حمزہ کا لقب، حمزہ کا نام 7ویں آسمان پر لکھا ہوا دیکھا۔ 7ویں آسمان پر جو نام لقب کے ساتھ حضرت حمزہ کا لکھا ہوا تھا اس میں اسد اللہ و اسد رسولہ، کہ یہ اللہ کا شعر ہے اور رسول اللہ کا شعر ہے، یہ اللہ کا شعر ہے۔ جہاں اسد اللہ لقب علی مرتضیٰ کا ہے، وہی لقب سیدنا حمزہ رضی اللہ عنہ کا ہے۔ بہرحال وہ بھی حضور کے چچا ہیں اور کہیں نواسے بھی ہیں جو آپ کی اس دنیا سے رحلت کے بعد تمام مؤمنین پر سید الشہداء کا رتبہ رکھتے ہیں، امام حسین رضی اللہ عنہ، اور وہ بھی سید الشہداء ہیں جو حضور کی زندگی میں سید الشہداء کا لقب پاتے ہیں۔ وہ سیدنا امیر حمزہ ہیں کہ جن کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے تمام شہداء کا سید سردار قرار دیا گیا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی بھی ایسے صحابی کی شہادت پر یا آپ کی بیٹیوں کی وفات پر یا آپ کے بیٹوں کی وفات پر یا کوئی رشتہ دار کی وفات پر یا اور صحابہ کی یعنی کہ اذیت ناک شہادتوں پر اس قدر رونا اور اس قدر آپ کا دل کے اندر غم اس قدر نہیں ہوا جس قدر غم سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کی شہادت پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوا ہے۔ یہی وجہ تھی کہ جس وقت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کو شہید کیا گیا، ابھی وہ واقعہ آئے گا تفصیل سے جس کو میں پیش کروں گا، کہ اس وقت موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر اشتعال اور غضب میں تھے کہ آپ کی زبان سے نکلا کہ حمزہ تیرے قاتلوں سے میں ایسے انتقام لوں گا
کہ جیسے اس نے تیرے ساتھ کیا، میں ان کی آنکھیں نکالوں گا، ان کے کان کاٹوں گا، ان کے ناک کاٹوں گا، ان کے جسم کے ٹکڑے کروں گا۔ اور اسی طرح قسم دے دی، اور قسم دے کر اللہ کو گواہ کیا کہ میں حمزہ کے ٹکڑوں پر، حمزہ کے جسم کے 13 ٹکڑوں پر اسی طرح قسم اٹھاتا ہوں جس طرح حمزہ کے ساتھ کیا گیا۔ تو حضرت حمزہ کی اس وفات اور شہادت پر، حضور کی اس قسم پر فوراً اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کر دی، وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ۔ اور اگر اے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تجھ سے کوئی شخص اگر کوئی ایسا ظلم کرے یا ایسی زیادتی کرے تو اس زیادتی کا بدلہ اس زیادتی سے دینا، اس سے بڑھ کر نہ دینا۔ جس نے زیادتی کی اس سے اس کا بدلہ لینا، اس کے علاوہ کسی اور سے اس کی زیادتی کا بدلہ نہ لینا۔ یہ نہیں کہ قتل کسی اور نے کیا ہو اور پھر اس کے بعد مقتول کے وارث کسی اور اس قاتل کے بھائی کو یا اس کی بہن کو یا اس کی ماں کو یا کسی اور فرد کو وہ اس کے بدلے میں قتل کر دیں، ایسا نہ کرنا۔ وَإِنْ عَاقَبْتُمْ، جس شخص نے زیادتی کی ہے ہاں تجھے اختیار ہے اس زیادتی کا بدلہ زیادتی سے اسی طرح چکا سکتے ہو، مگر اسی بندے سے چکا سکتے ہو جس بندے نے زیادتی کی ہے۔ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ، اور اگر تم صبر کرو گے تو صبر کا بدلہ بہت ہی بہتر ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا آپ تو رحیم و شفیق ہیں، آپ تو رؤوف رحیم ہیں، آپ تو نبی کریم ہیں، آپ کیسے ایسی دعا اور قسم اٹھا رہے ہیں؟ آپ کو یہ روا نہیں ہے۔ آپ نے اس قسم کو توڑا اور اس قسم کو توڑنے کے بعد کفارہ ادا کیا۔ لیکن جو غیر و غضب حضور کے دل میں تھا، اور اندازہ کیجیے کہ یہ بولی جیسے جس کو چاہتا ہے وہ ہدایت کرتا ہے اور جس کو چاہتا ہے وہ گمراہ کرتا ہے۔ تو اس لیے جس کو وہ اللہ چاہتا ہے وہ ہدایت دیتا ہے، جس کو اللہ چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے، مگر وہ فیصلہ تب کرتا ہے ہدایت کا، اور فیصلہ تب کرتا ہے اس کی گمراہی کا جس وقت اس کے دل کے اندر ناپاکی ہو یا اس کے دل کے اندر پاکی ہو۔ اس لیے انسان کی پاکی دل کی اور ناپاکی اس کے اختیار میں ہے۔ اگر وہ اپنے دل کو پاک رکھے گا اس کے فیصلے اللہ کی طرف سے پاک ہوں گے، اگر وہ اپنے دل کو ناپاک رکھے گا اس کے فیصلے اس کے حق میں ناپاک ہوں گے۔ یہی وجہ ہے انا عند ظن عبدی بھی کہ جو میرے رب کے ساتھ جیسے گمان رکھتا ہے اللہ اس کے ساتھ ویسے کر دیتا ہے۔ امیر حمزہ رضی اللہ عنہ یہ بھی ایسے ہی تھے جیسے ابو سفیان، کہ ابو سفیان کے دل کے اندر حضور کی قدر و منزلت تھی۔ یہی وجہ تھی کہ کفر کی حالت میں بھی اس نے اپنی بیٹی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد میں دی۔ یہی وجہ تھی کہ امیر معاویہ ان کا بیٹا ابو سفیان کی زندگی میں جیسے علی مرتضیٰ ابو طالب کی زندگی میں مسلمان ہوئے اور ابو طالب کی اجازت سے مسلمان ہوئے، ایسے ہی امیر معاویہ ابو سفیان اس وقت کافر تھے اور ان کی اجازت سے امیر معاویہ نے رسول اللہ پر ہجرت سے پہلے ایمان قبول کیا۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، وہ فتح مکہ میں مسلمان ہوتا ہے ابو سفیان، لیکن اللہ تعالیٰ جس کو ہدایت دیتا ہے ایسے ہی ہدایت اس کو دیتا ہے جس کے دل کے اندر پاکی ہو۔ اگرچہ وہ کافر تھا مگر وہ متحد رسول نہیں تھا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین نہیں کرتا تھا۔ جس شخص نے حضور کی توہین کی اس کا خاتمہ کفر پہ بھی ہوا اور اس کا خاتمہ بدترین بھی ہوا، عبرت ناک بھی ہوا، جیسے کعب بن اشرف تھا، جیسے ابو جہل تھا، جیسے عتبہ عتیبہ تھا، جیسے ولید بن عتبہ تھا۔ ان کی موت بھی ان کی آخرت بھی جیسے تباہی کا شکار ہوئی، ایسے ہی ان کا ایک بہیانت اور عبرت ناک ایک منظر بھی اللہ نے دنیا کے سامنے قائم کیا۔ اور ان لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے معاف نہیں کیا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اور اصحاب کی شان میں گستاخی کرتے ہیں اور ایسی بات کس دیتے ہیں کہ جس سے رسول اللہ اور رسول اللہ کے صحابہ کے مقام میں کمی پیدا ہوتی ہے۔ ایسے لوگ بغیر معافی کے کبھی بھی معاف نہیں کیے جاتے۔ اگر وہ بغیر معافی کے رہیں گے تو تباہ و برباد ہوں گے، ذلیل و خوار ہوں گے، راندہ درگاہ ہوں گے۔ جو میرے نبی کی آل کا دشمن ہے، جو میرے نبی کے اصحاب کا دشمن ہے، دونوں پہ اللہ کی لعنت بے شمار ہے۔ سب کہہ دو اللہ کی لعنت ہے ان لوگوں پر جو میرے محبوب کو گالی دیتے ہیں یا میرے محبوب کی آل کو گالی دیتے ہیں یا میرے محبوب کے اصحاب کو گالی دیتے ہیں۔ آج ہماری زبانیں گنگ ہیں، ہم ان لوگوں پہ لعنت کرتے ہوئے ہماری زبان بند ہو جاتی ہے۔
اس لیے کہ اللہ نے لعنت کی ہے، اس لیے کہ حضور نے لعنت کی ہے۔ الصحابہ کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اقتدیتم، اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ میرے صحابہ چاند ستاروں کی مانند ہیں۔ فبأیہم اقتدیتم، جس کی اقتدا کرو گے ہدایت پا جاؤ گے۔ لا تسبوا اصحابی فمن سب اصحابی فعلیہ لعنت اللہ والملائکہ والناس اجمعین۔ میں ممبر پر بیٹھ کے خود لعنتیں نہیں کر رہا، بلکہ میں قرآن اور رسول اللہ کی حدیث کے مصداق میں یہ نیکی کما رہا ہوں کہ جیسے رحمت کرنے پر نیکی ہے مومنین پر، ایسے کافروں پر لعنت کرنے میں بھی نیکی ہے۔ آج ہمیں وہ سبق دینے والے سبق دیتی ہیں کہ حضور کی زبان یہ نہیں تھی، حضور کا طریقہ یہ نہیں تھا۔ حضور علیہ السلام نے اپنے اوپر گالیاں بھی سہیں، اپنے اوپر پتھر بھی سہے، اپنے اوپر بال بھی سہے، اپنے اوپر ہر قسم کی بات بھی سہی، مگر اللہ نے کہا اے نبی تو برداشت کر سکتا ہے، مگر میں تیرے اوپر کسی قسم کی سب و شتم کو برداشت نہیں کر سکتا۔ تیرا دشمن جو ہوگا، جو زبان سے ہوگا، جو ہاتھ سے ہوگا، جو کلام سے ہوگا، جو تحریر سے ہوگا، جو سیاست سے ہوگا، جو حکومت سے ہوگا، اس پر بھی اللہ کی لعنت ہے، اور ایسے شخص کا انجام عبرتناک ہے۔ ہمیں بتاتے ہیں، ہمیں سکھاتے ہیں، یہ تو اللہ کا حکم ہے، یہ تو اللہ کا حکم ہے، یہ تو اللہ کا حکم ہے، یہ کوئی ہماری طرف سے بنایا ہوا ہے، یہ کوئی خطیب کی بات ہے، یہ کوئی مولوی کی بات ہے، یہ کوئی ملا کی بات ہے، یہ کوئی ہم تنگ نظر لوگ ہیں، ہم شدت پسند لوگ ہیں، ہم دہشت گرد لوگ ہیں۔ ہم دہشت گرد نہیں، ہم شدت پسند نہیں، ہم انتہا پسند نہیں، لیکن ہم رسول پسند ہیں، اللہ پسند ہیں، صحابہ پسند ہیں، آل پسند ہیں۔ جو ان کے خلاف ذرا بھی زبان درازی کرے گا، ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں، ہماری کوئی اس سے دوستی نہیں، ہماری اس سے کوئی سیاست نہیں، ہماری اس سے کوئی لین دین حکومت نہیں۔ جائے جہنم میں وہ شخص جو میرے محبوب کے صحابہ کو بکے، جب میرے محبوب کی آل کو بکے، جو میرے محبوب کو بکے۔ ہمارا ایمان ہے اسی پر مرتے دم تک ہم اپنا حق ادا کرتے رہیں گے۔ جان دینی بھی پڑے تو جان بھی دیں گے، مال دینا پڑے مال بھی دیں گے۔ ہم اپنے حبیب اور اس کے پروانوں پر کسی قسم کی کوئی ایسی گندی زبان برداشت نہیں کر سکتے۔ ہے ہی نہیں آپ کا یہ عقیدہ؟ زبان سے کہو، ہے ہی نہیں آپ کا یہ عقیدہ؟ ڈرتے ہو کسی سے؟ ڈرنا تو مجھے چاہیے میرے بھائیوں اور دوستو۔ یہ ڈرنے والی بات نہیں، یہ ایمان اور غیرت کی بات ہے، جس پر ہم سب کو اپنے جذبات کا اظہار بھی کرنا ہوگا، تاکہ روز قیامت ہم حضور کے سامنے شرمندہ نہ ہو سکیں۔ ورنہ اس لسٹ پہ کھڑے ہو جاؤ گے جنہوں نے میرے محبوب اور میرے محبوب کے صحابہ اور میرے محبوب کی آل کے خلاف اگر زبان درازی کی اور آپ خاموشی سے سنتے رہے، دل میں برا بھی نہیں کہا، تو ایسے لوگ روز قیامت انہی کے ساتھ کھڑے ہوں گے جو جہنمی لوگ ہوں۔ ایمان کا تعلق صرف نماز روزے سے نہیں ہے، ایمان کا تعلق دراصل ایمان کا تعلق اللہ سے محبت، رسول اللہ سے سچی عقیدت، اصحاب رسول کے نقش قدم اور آل رسول سے سچی محبت کا نام ایمان ہے۔ اگر اس کے بغیر تم نماز روزہ حج زکوٰۃ کرتے پھرو، وہ نمازیں کوئی فائدہ نہیں دیں گی، وہ روزے، وہ زکوٰتیں، وہ صدقے، وہ خیرات کوئی فائدہ نہیں، جب تک کہ تم دشمن رسول کے خلاف اپنی زبان سے اعلان نہیں کہو گے کہ ہمارا تعلق ان سے نہیں، جو میرے محبوب کا دشمن ہے ان کی پروڈکٹس کو ہم خریدیں گے نہیں۔ آج تو بڑے مزے سے کھلے عام تم شیطان کی پروڈکٹس کو خریدتے ہو اور کہتے ہو یہ بڑی خالص چیز ہے۔ تمہیں پتہ نہیں تمہارے اندر ایسے لوگ موجود ہیں کہ جن کی پروڈکٹس کا جو پرسنٹیج ہے وہ ان کو ملتا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے دشمن ہیں۔ ہمیں سوچنا چاہیے، وہ چیز حرام نہیں ہوتی، مگر اس کے خریدنے سے جو فائدہ ان کو پہنچ رہا ہے وہ ہمارے لیے حرام ہے۔ ہم یہ کام نہیں کر سکتے۔ ہم اپنے پاکستان کی پروڈکٹس خریدیں، اپنے پاکستان کی چیزیں خریدیں۔ ہمارے پاکستان کے اندر جو چیزیں ہماری مسلمانوں کی بنائی ہوئی ہیں، علماء نے بتا دی ہیں کہ یہ دشمن رسول کی نہیں، یہ غیر ملکی کسی انویسٹر کی نہیں، اسی کو خریدیں اور اپنے ملک کو فائدہ دیں۔ میرے بھائیو اور دوستو، سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کے اسلام لانے کا واقعہ بھی ایسا ہے جیسے ابو سفیان کا۔ ابو سفیان کے پاس ایک دن اماں فاطمہ، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اماں فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا ایک دن آپ جا رہی تھی، چھوٹی ننھی سی بچی تھی، معصوم بچی تھی، پھول جیسی بچی تھی، اور اس حال میں چل رہی تھی مدینہ کی مکہ کی گلیوں میں کہ ابو جہل نے دیکھا کہ جا رہی ہے، تو اس نے کوئی ایسی بات کس دی جس سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بات تھی۔ اماں فاطمہ کو برداشت نہ ہوا، اماں فاطمہ نے اس کے جواب میں اس پر اللہ کی لعنت کی، تو اس کو غصہ لگا، اس نے تھپڑ مارا، جس سے آپ روتی ہوئی رسول اللہ کے پاس آئیں۔ جب رسول اللہ کے پاس آئیں،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا ہوا؟ کہا ابو جہل نے مجھے تھپڑ مارا ہے، اور ایسے ایسے وہ باتیں کر رہا تھا، میں نے اس کو جواب دیا، اس نے تھپڑ مار دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ اپنے چچا ابو سفیان کے پاس، وہ تجھے اس کا بدلہ لے کر دے گا۔ ابھی وہ مسلمان نہیں ہوا تھا۔ ابو سفیان ننھی منی فاطمہ کا ہاتھ پکڑ کے انگلی تھموا کے ابو جہل کے پاس جاتا ہے۔ ابو جہل بیٹھا ہے، ابو سفیان کا تیور دیکھ کے وہ ڈر گیا، اس نے کہا کہ بات تو کچھ اور لگ رہی ہے، فاطمہ بھی ساتھ ہے۔ اس سے جرت نہ ہوئی، کہا تھپڑ تو نے مارا؟ کہا میں نے مارا۔ اما فاطمہ سے کہا کہ اس کو تھپڑ مارو، اما فاطمہ نے تھپڑ مارا۔ معمولی سے وہ پھول جیسے ہاتھ، وہ پتیاں تھیں، اس کے تھپڑ کی کیا اثر تھا کہ اس کو تھپڑ کا اثر پڑے۔ ابو سفیان نے کہا جیسے تھپڑ تو نے فاطمہ کو مارا ہے، اپنا رخسار کر، میرا ہاتھ ہوگا تب جا کے بدلہ برابر ہوگا، اگر نہیں تو پھر تیرا اور میرا آج سے علیک سے ختم۔ ابو سفیان اٹھا اور اس نے زور سے ویسے ہی تھپڑ مارا جیسے اس نے غصے کے اندر تھپڑ مارا، مگر وہ تھپڑ ابو جہل کا تھا، یہ تھپڑ ابو سفیان کا تھا۔ ابو سفیان کے تھپڑ کے نشان ابو جہل کے رخساروں پر جم گئے، لیکن اللہ نے ان نشانوں کے بدلے میں ایمان کے نشانوں کو اس کے دل پہ سب کر دی۔ اما فاطمہ ہنستے ہوئے خوش ہوتے ہوئے اپنے ابا جی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائیں۔ ابو سفیان کے حق میں حضور کی دل سے دعا نکلی، اللہ نے جیسے عمر کے حق میں رسول اللہ کی دعا قبول کی، ایسے ہی ابو سفیان کے حق میں بھی آپ کا نرم گوشہ اس کے ایمان لانے کا باعث ہو گیا، ورنہ آخر میں ایمان لانے والوں میں تھے۔ امیر حمزہ بھی ایسے تھے، جا رہے ہیں۔ یہ سارے واقعات مستند کتابوں سے ہیں، طبری اور اس طرح کی دوسری کتابوں کے واقعات ہیں جس کے حوالے میرے پاس موجود ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ جا رہے ہیں، راستے میں ہیں کہ اتنے میں ابو جہل کا حضور کے ساتھ آمنا سامنا ہو گیا۔ کوہ صفا کی یعنی کوہ صفا پر، صفا کی جو چوٹی جہاں پر صفا مروہ ہے، صفا کی اس چوٹی پر آمنا سامنا ہو گیا۔ وہ بھی گزر رہا تھا، حضور بھی گزر رہے تھے، آمنے سامنے ہوئے۔ ابو جہل نے حضور کو جیسے دیکھا نفرت کی آگ میں بھڑکا ہوا تھا، بدبخت جیسے آج کل کے علماء سے بدبخت بھڑکے ہوتے ہیں، دیکھ کے منہ موڑ لیتے ہیں، بدبخت ڈرتے ہیں کہ کہیں مولوی کو ہاتھ دینے کے بعد کچھ زکوٰۃ وصول نہ ہو جائے، کہیں اس کو کچھ دینا نہ پڑ جائے۔ آج علماء سے بھی ایسی نفرت کی جاتی ہے جیسے کہ ابو جہل حضور سے نفرت کیا کرتا تھا۔ جی آپس میں محبت و پیار سے ملیں گے، جب مولوی سے ہاتھ ملانے کی باری آئے گی تو چہرے پہ 12 بجے ہوئے ہوں گے۔ ہمیں نہیں پتہ چلتا، ہم دنیا میں نہیں رہتے، ہمیں معلوم نہیں۔ ابو جہل بھی ایسا بدبخت تھا۔ آج حضور نہیں، حضور کے وارث موجود ہیں، خبردار کسی عالم دین کے سامنے بے ادبی کرنا اس نیت سے کہ مولوی ہے، مسجد کا امام ہے، خطیب ہے، تو وہ اپنے ایمان کی خیر بنائے۔ میں نہیں کہہ رہا، یہ ممبر رسول پر حضور کا پیغام پہنچا رہا ہوں۔ آج علماء کو گالی بکی جاتی ہے، علماء کو علن برا بلا کہا جاتا ہے، علماء کی ذاتیات پہ آتے نہیں۔ خبردار کسی عالم کی ذات پر آپ انگلی نہیں اٹھا سکتے، اس کا اگر عمل غلط ہے تو روز قیامت وہ اپنے عمل کا خود جواب دے گا، ورنہ وہ تمہارے لیے محتد ہے۔ اگر تمہیں راستہ صحیح دکھاتا ہے، راستہ حق دکھاتا ہے، سچ بات کہتا ہے، حق بات کہتا ہے، اس کی بات ماننی بھی پڑے گی، سننی بھی پڑے گی۔ یہ نہیں کہ پیٹ پھیر کے بھاگنا پڑے گا مسجد سے ایسے جیسے کہ کوئی اس کو پیچھے سے پکڑنے والا ہے۔ آج تو یہ حال ہے، خطیب سے ایسی نفرت، عالم سے ایسی نفرت، امام سے ایسی نفرت، مؤذن سے ایسی نفرت کہ نماز کے بعد دیکھنا پسند نہیں کرتے، بھاگتے ہیں، بھاگتے رہیں گے، دبتے رہیں گے، باز نہ آئے تو زمین میں دب جائیں گے۔ یہ بھی یاد رکھنا میرے بھائی اور دوستو۔ سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ عنہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب اس ابو جہل کے ساتھ آمنا سامنا ہوا، آمنا سامنا ہونے کے بعد بس اس حال میں کہ اس بدبخت نے دشمنی کی آگ میں بکواس کرنا شروع کر دی، گالی بکنا شروع کر دی، اور آپ پر سست روی کا الزام لگایا کہ آپ تو ایسے سست ہیں کہ آپ کے اندر کوئی طاقت ہی نہیں، آپ کے اندر کوئی قوت ہی نہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ اسے کیا معلوم کہ میرے نبی حلم کے پیکر تھے، صبر کے پیکر تھے، برداشت کے پیکر تھے، مگر کسی خطیب کی آواز بلند ہو تو اپنی ذات کے لیے نہیں، وہ نبی کے غلاموں کے لیے ہے، وہ بھی حق ہے، وہ بھی حق ہے۔ یہاں تک کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار کی، آپ آگے چل پڑے۔ اس بدبخت سے پھر بھی رہا نہ گیا، اس بدبخت لعین نے پتھر اٹھایا،
اور حضور کے سر اقدس پر مار دیا، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر لہولہان ہو گیا۔ آپ نے پھر بھی جواب نہ دیا، اور اس حال میں آپ گھر کی طرف تشریف لائے، یہاں تک کہ امیر حمزہ وہ شکار پر نکلے ہوئے تھے، اور ان کی عادت تھی جب وہ شکار پہ جاتے تھے تو شکار کے بعد سیدھے بیت اللہ کے اندر آتے تھے، بیت اللہ کا طواف کرتے۔ یہ مشرک لوگ بیت اللہ کا طواف کرتے تھے اور یہ بیت اللہ کے پاس ہی بیٹھتے تھے، ان کی اماج گاہ، ان کی چوک بیت اللہ شریف ہوا کرتی تھی، سمجھیے ان کی پارلیمنٹ، ان کی شورا بیت اللہ ہوا کرتی تھی۔ مگر آج کا مسلمان مسجد و مدرسے اور خانقاہ کو اپنی نہ شورا بنانا چاہتا ہے، نہ پارلیمنٹ بنانا چاہتا ہے، نہ مسکن بنانا چاہتا ہے۔ وہ کہتے ہیں ہم بدماشوں کے ساتھ بیٹھیں گے، بدراہوں کے ساتھ بیٹھیں گے، شرابیوں کے ساتھ بیٹھیں گے، زانیوں کے ساتھ بیٹھیں گے۔ پھر حال بھی ہوئی ہوگا، زبان سے ایسی لفظ نکلے گی کہ جس سے امت محمد کے ان صحابہ کے خلاف آپ اس کا درجہ بھی کم کر دیں گے، پھر اسے سوچ بھی نہیں آتی۔ اگرچہ دل کے ارادے سے اس سے برا نہیں کہا، اگرچہ دل کے ارادے سے صحابہ کرام کو اس سے برا نہیں کہا، لیکن زبان سے اس کے پھر الفاظ ایسے نکل گئے کیونکہ ان کے ساتھ بیٹھتا ہے، اس کے اثرات بھی وہی پڑتی۔ ناراض نہ ہونا، یہاں سیاسی وابستگی کو گھر میں رکھ کے آیا کریں، مسجد میں اللہ اس کے اصول کی وابستگی اور اس کی بات کی وابستگی کے ساتھ جینا سیکھیں، کسی کے ڈر سے نہیں، کسی کے خوف سے نہیں، کسی کے ملامت سے نہیں، بلکہ اللہ کے خوف اور رسول اللہ کے خوف سے جینا سیکھیں، تب جا کر مسلمان کہلانے کے حقدار بنیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لہولہان حالت میں گھر آ گئے، اتنے میں امیر حمزہ شکار کر کے کمان ہاتھ میں بیت اللہ کے اندر داخل ہوئے، بیت اللہ کا طواف کیا۔ طواف کرنے کے بعد، بلکہ طواف سے پہلے راستے میں ایک عورت ملی، عبداللہ بن جدعان کی ایک لونڈی، عبداللہ بن جدعان کی ایک لونڈی ملی۔ اس نے کہا تجھے پتہ ہے حمزہ کہ تیرے بھتیجے کے ساتھ کیا ہوا؟ تیرے بھتیجے کے ساتھ جو معاملہ ہوا ہے، اگر تو اسے دیکھ لیتا تو اس ظلم و ستم کو تو کبھی برداشت نہ کر سکتا۔ کہا کیا ہوا؟ کہا اس نے گالیاں بھی بکی ہیں اور تیرے بھتیجے نے جواب بھی نہیں دیا، پھر اس نے پتھر اٹھا کے سر کو مارا، وہ لہولہان بھی ہوئے، پھر بھی جواب نہ دیا، اس حال میں گھر کو چل دیے۔ یہ ابو جہل نے حرکت کی۔ اچھا، بس جسم میں آگ لگ گئی انتقام کی، برداشت نہ ہو سکا۔ اگر حضور سے محبت نہ ہوتی، حضور سے دلی عقیدت نہ ہوتی، حضور سے پیار نہ ہوتا، حضور بھتیجے سے آپ کا انس نہ ہوتا تو جسم میں آگ نہ لگتی۔ آپ گئے فوراً اللہ کے طواف کرنے کے بعد اللہ کو گواہ کیا کہ آج میں ابو جہل کو سبق دیتا ہوں۔ اپنی کمان اٹھائی اور کمان اس کے سر میں ایسی زور سے ماری، اتنے زور سے ماری کہ اس کا فوارہ خون کا پھوٹ پڑا، خون کا فوارہ پھوٹ پڑا۔ وہ طاقتور تھا، ایسے وہ سردار نہیں تو بڑا طاقتور تھا، بڑا جنگجو تھا، بڑا گھڑ سوار تھا، لیکن باوجود اس کے اس کو بھی پتا تھا کہ حمزہ بھی مجھ سے کم نہیں۔ اس نے اپنے آپ کو نیچے جھکا دیا۔ بنی مخزوم قبیلے کے جو اس کے ساتھی بیٹھے تھے وہ کھڑے ہوئے، اس نے ان کو حمزہ کو پکڑنا چاہا، کہا بیٹھ جاؤ، اس کا مقابلہ نہیں کرنا، اس کو اپنے حال میں چھوڑ دو۔ لیکن اس موقع پر حضرت حمزہ نے کیا کہا؟ حضرت حمزہ نے وہ کمان بھی سر پہ ماری اور اس کے بعد بطور ایک چیلنج یہ کہا اتشتمہ وانا علی دینہ، زبان سے یہ نکل گیا، بے ساختہ نکل گیا، بے قصد نکل گیا، بلا نیت نکل گیا کہ اے ابو جہل، تو کیا یہ سمجھتا ہے کہ میں نے جس محبوب کے، جس بھتیجے کے دین کو قبول کیا ہے اور میرے اس قبول کرنے کے باوجود بھی تو اس کو سب و شتم کرے گا اور اپنے پتھر مارے گا؟ یہ نہیں ہو سکتا۔ اب یہ کہہ تو دیا، جذبات میں کہہ دیا، ایمان تو قبول نہیں کیا تھا، جذبات میں کہہ دیا۔ اب گھر آئے، ساری رات نیند نہیں آئی، اب حضور کے پاس آئے، کہا یا رسول اللہ، یا محمد، اے میرے بھتیجے، مجھے بتا یہ گمراہی کا راستہ ہے جس پر تو ہے یا ہدایت کا راستہ ہے؟ میرے ذہن پہ شیطان وار کر رہا ہے، میں نے یہ کلمے کہہ دیے ہیں، اب میں ان کلموں پہ میں اب پشیمان ہوں۔ حضور علیہ السلام نے اپنی تزکیہ بھر آنکھوں کے ذریعے حضرت حمزہ کے دل پہ نظر ڈالی، بس جو ہی محبوب کریم کی محبت بھری نگاہیں، تزکیہ بھر نگاہیں جب حمزہ کے دل پہ پڑتی ہیں، حمزہ کا دل صاف ہو جاتا ہے۔ یا رسول اللہ، آج کے بعد میں آپ کا چچا بھی ہوں اور آپ کا ادنا غلام بھی ہوں، آپ کا شفیق چچا بھی ہوں، آپ کا محافظ چچا بھی ہوں اور آپ کا غلام بھی ہوں۔ ایمان کو قبول کر لیتے ہیں۔ یہ آپ کے ایمان لانے کا وہ واقعہ ہے کہ جس پر اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حمزہ کو یہ لقب دیا، انت حمزہ اسد رسول اللہ
وَأَسَدُ اللَّهِ وَأَسَدُ لِرَسُولِهِ کہ اے حمزہ آج کے بعد تو اللہ کا بھی شیر ہے اور میرا بھی شیر ہے۔ یہی وہ حمزہ ہیں رضی اللہ عنہ جن کے مناقب میں آج صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے بعد جب ہجرت ہوئی حضرت حمزہ بھی ہجرت میں آپ کے ساتھ شریک ہوئے، کیونکہ آپ نبوت کے دوسرے سال ایمان لے آئے، نبوت کے دوسرے سال آپ ایمان لے آئے، اور ہجرت جب ہوئی تو اس میں بھی آپ نے شرکت کی۔ جب ہجرت کر کے مدینے پہنچے تو آپ نے زید بن حارثہ جو کہ آپ کے متبنہ تھے، جو منہ بولے بیٹے تھے، آپ نے مواخات مدینہ میں ان کو ان کا بھائی قرار دیا کہ آپ علی میرا بھائی ہے اور آپ میرے متبنہ بیٹے زید کے بھائی ہیں۔ اس قدر اعزاز عطا کیا کہ تم اب میرے رضائی بھائی ہونے کے ساتھ میرے بیٹے متبنہ کے بھی بھائی، وہ بیٹے جو متبنہ تھے، منہ بولے بیٹے، حقیقی بیٹے نہیں تھے زید بن حارثہ۔ اور اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس ماں کا، جس عورت کا دودھ پیا تھا رضاعت کے طور پر، ایک تو اماں آمنہ کا ہے جو آپ کی حقیقی ماں ہے، اور رضائی ماں باپ بھی ہوتے ہیں، تو ایسے ہی ابو لہب کی ایک لونڈی تھی جس کا نام صوبیہ تھا، سویبہ، لفظ اصل میں سویبہ ہے، صوبیہ جس کو پڑھتے ہو لفظ سویبہ ہے، سے وہ یہ بے ہے بہ، سویبہ سے حضرت حمزہ نے بھی اس سے دودھ پیا، اور اس کے بعد اسی باندی سویبہ نے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی رضاعت کے طور پر دودھ پلایا۔ اور اسی طرح پھر اسی باندی نے حضرت ابو سلمہ بن عبد الاسد، یہ یوں سمجھ لو کہ حضرت حمزہ بھی حضور کے رضائی بھائی تھے اور ابو سلمہ بن اسد بھی حضور کے رضائی بھائی تھے، اور اماں حلیمہ کے بیٹے اور بیٹیاں بھی حضور کی رضائی بہنیں اور بھائی تھیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ رشتہ، یہ تعلق، یہ خوبصورت پھول، یہ آپ نے امت کو دے دیا کہ جیسے حقیقی ماں کے دودھ پینے سے حرمت قائم ہو جاتی ہے، حرمت ابدی قائم ہو جاتی ہے، اس سے پردہ بھی نہیں ہوتا، ایسے ہی جو رضائی ماں ہو اس سے بھی ایسی حرمت ابدی پیدا ہو جاتی ہے، اس سے نکاح بھی نہیں ہو سکتا اور اس سے پردہ بھی نہیں، اس کے بیٹے اور بھائیوں سے بھی، بیٹے اور بیٹیوں سے بھی، اس کا رضائی بہن بھائیوں کا آپس میں پردہ بھی نہیں، اور وہ ایسے ہیں جیسے کہ حقیقی بیٹے اور بیٹی آپس میں ان کا ایسا تعلق ہے۔ یہ رسول اللہ کی احادیث کا خلاصہ ہے جو میں آپ کو بیان کر رہا ہوں۔ بہرحال سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہایت ہی حسین و جمیل اور خوبصورت پیشانی والے، قد مبارک اوسط اور گرج اور روب والے، زبان کے اندر طاقت، قوت اور جسمانی کے ساتھ، مگر جسم میں موٹے نہیں تھے، مگر طاقت شیروں کی طرح تھی کہ جن کے واقعات فضائل و مناقب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی زبان اقدس سے کس قدر بتائے ہیں کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جرأت و بہادری کے واقعات میں سب سے پہلا غزوہ ایک ہوتا ہے غزوہ، ایک ہوتا ہے سریہ، ایک سریہ ہوتا ہے اور ایک غزوہ ہوتا ہے۔ غزوہ وہ ہوتا ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس جنگ کے اندر خود بنفس نفیس شریک ہوئے ہوں، اور سریہ اسے کہتے ہیں جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود شریک نہ ہوئے ہوں، کسی کو آپ نے بھیجا ہو کفار کے خلاف جنگ کرنے کے لیے۔ تو سب سے پہلا سریہ ہوا ہے، سب سے پہلا غزوہ نہیں ہوا، اس کی وجہ بتاتا ہوں۔ آپ اس وقت تک باہر نہیں نکلے جب تک کہ کافروں کی طرف سے آپ کے خلاف بغاوت کا اظہار نہیں ہوا۔ ایک تو مکہ سے نکالا، مکہ سے نکالنے کے بعد پراپرٹی پہ قبضہ کیا، پراپرٹی کو پھر قبضے میں لے کر اس کو بیچ کر پھر اس کے درہم و دنانیر 50,000 اشرفیاں بنائیں۔ یہ ظالم لوگ تھے، جیسے آج کل کے منکرین ختم نبوت، جیسے آج کل کے منکرین اسلام، جیسے آج کل کے شاتم نبی اور شاتم صحابہ اور شاتم آل رسول، وہ ایسی اپنی انکم اکٹھی کرتے ہیں، اپنے فائدے اکٹھے کرتے ہیں، اپنی تجارت کرتے ہیں، اور اس تجارت کے اندر ایک خاص حصہ مسلمانوں کے خلاف خرچ کرتے ہیں۔ ابو سفیان بھی ان میں پیش تھا، ابو جہل بھی اس میں پیش تھا۔ پہلا سریہ اس وقت ہوا، یعنی غزوہ نہیں ہوا، پہلا سریہ ہوا ہے جو کہ ہجرت کے بعد ہوا ہے، جس وقت حضور کو پتہ چلا کہ ہمارے ہی مال سے، ہمارے ہی پیسے سے انہوں نے اشرفیاں بنائیں، خالص سونے کی چمکتی ہوئی 50,000 اشرفیاں، اب ان کو لے کے شام جا رہے ہیں، اب 50 کی بجائے وہ 1,00,000 اشرفیاں بنا کر آئیں گے، اس لیے ان کا تعاقب کیا جائے ہمارے مال سے۔ اور پھر وہ آہستہ آہستہ کبھی مسلمانوں کی بکریوں کے اندر حملہ کر دیتے تھے اور وہاں سے بکریاں اٹھا لیتے تھے۔ مدینہ اور مکہ کے درمیان جو فاصلہ تھا اس میں یہ مکہ والے مشرکین اور ابو جہل کی اولاد اور اس کے لوگ اور ایسے ہی وہ یہود و نصارہ، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو بار بار تنگ کر رہے تھے،
آپ نے ایسے جنگ کا اعلان نہیں کیا، آپ نے ایسے تعاقب نہیں کیا، آپ نے ایسے ان کا پیچھا نہیں کیا، یہاں تک کہ سب سے پہلا سریہ جو آپ نے جنگ کے لیے بھیجا اس کا سپہ سالار آپ نے سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کو قیادت بنا کر یعنی قائد بنا کر پیش کیا، اور وہ ان کا پیچھا کرنے کے لیے 7 رمضان المبارک میں حضرت حمزہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے اس پرچم کو حاصل کرتے ہیں، جس پرچم کو رسول اللہ خود اپنے ہاتھ سے تیار کرتے ہیں۔ سفید رنگ کے کپڑے کا وہ پرچم حضرت حمزہ کے ہاتھ میں دیتے ہیں، اور پھر اس قریش کے اس تجارتی قافلے ابو جہل کی قیادت میں جو کہ جا رہا ہوتا ہے 300 افراد پر مشتمل ہوتا ہے، اور یہاں 30 بندے، وہ 300 افراد ہیں۔ 300 افراد کا مقابلہ کرنے کے لیے حضرت حمزہ کو بھیجا جاتا ہے۔ حضرت حمزہ کا اور ان کا آپس میں تعاقب ہوتا ہے، یہاں تک کہ وہ قافلہ رک جاتا ہے، اور ایک جوہینیہ قبیلے کے سردار مجدی بن عمر الجوہینی جو کہ اس وقت اس جنگ کو روکنے کے لیے ثالث کا کردار ادا کرتا ہے، یوں ہی جنگ سے بات ختم ہو کر ابو جہل واپس لوٹ جاتا ہے، اور وہ اس مال کو لے کر آگے نہیں جا سکتا۔ پھر اس کے بعد غزوہ ذو العشیرہ، یہ غزوہ بدر سے پہلا کا غزوہ ہے، یہ جس کو غزوہ اولا بھی کہہ سکتی ہیں۔ بدر سے پہلے ایک غزوہ اولا ہوا ہے، پھر اس کے بعد غزوہ بدر ثانی ہوا ہے۔ تو بہرحال یہ ایک لمبی تشریح ہے، وقت بھی پورا ہو چکا ہے، میں اسی پہ ختم کرتا ہوں کہ ہجرت کے دوسرے سال قریش کا ایک اور تجارتی قافلہ پھر ابو سفیان کی قیادت میں 50,000 اشرفیوں کو لے کر، اب وہ سنہری پاک یعنی ستری جو خالص اشرفیوں ہوا کرتی تھی ان کو سنہری کہتے تھے، چمکتی ہوئی، ان سے جا کے کاروبار کرنے کے لیے جب کاروبار کیا جاتا تھا تو اگلا کاروبار کرنے کے لیے فوراً تیار ہو جاتا تھا، کیونکہ سونے کی اشرفیوں ہوا کرتی تھیں۔ تو یہاں تک کہ وہ شخص وہ 50,000 اشرفیوں کو ابو سفیان لے کے چلتا ہے، اور اسی حال میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس غزوے میں بنفس نفیس خود شریک ہوتے ہیں، اور آپ خود شریک ہو کر جو علم ہے، جو جھنڈا ہے، وہ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں دیتے ہیں، یہاں تک کہ وہ حمزہ اس پرچم کو لے کر آگے کی طرف بڑھتے ہیں، اور مسلمانوں کی پھر آپس میں ان کے ساتھ لڑائی ہوتی ہے، پیدے پہ حملے ہوتے ہیں، یہاں تک کہ یہ بات پھر آگے بڑھتی جاتی ہے، یہاں تک کہ غزوہ بدر کا معاملہ اور مارکہ رونما ہو جاتا ہے۔ اور اس مارکے میں یاد رکھیں، بعض ناواقف اور کم علم جب غزوہ بدر کو پیش کرتے ہیں یا غزوہ احد کو، تو ان کو تاریخ پر پورا مطالعہ نہ ہونے کی وجہ سے ہم یہ نہیں کہتے، ان کی نیت پہ شک نہیں کرتے کہ وہ نیت میں بھی ایسے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ اور ہمیں بھی چاہیے کہ کسی کی نیت پر جب تک کہ اس کے واضح اقرار کے بعد ہی فتویٰ دیا جائے، کسی مفتی کو یہ حق حاصل نہیں کہ اس کے زہر پر دیکھ کر فوراً فتویٰ دے دے کہ یہ زندیق ہے، یہ شاتم صحابہ ہے، یہ شاتم رسول ہے، یہ گستاخ ہے۔ خبردار، اسلام اس کی بھی اجازت نہیں دیتا۔ لیکن کم علم ہونے کی حیثیت سے انہیں چاہیے کہ ایسی بات بھی نہ کہیں کہ جس کے کہنے سے مغالطہ پیدا ہو، امت میں انتشار پیدا ہو، بے چینی پیدا ہو، اور وہ پھر باتیں کسنا شروع کر دیں۔ لیکن آج سیاسی دشمنی میں ایک دوسرے کو کافر بھی کہنے کے لیے تیار ہیں، یہودی بھی کہنے کے لیے تیار ہیں۔ کسی مسلمان کو مسلمان نہ کہنا یہ بھی کفر ہے، اور کسی مسلمان کو کافر کہہ دینا یہ بھی کفر ہے۔ یہ بات اچھی طرح ذہن نشین کر لیں۔ اور کسی کافر کو کافر نہ کہنا یہ بھی کفر ہے، یہ بات بھی یاد رکھیں۔ کسی مسلمان کو مسلمان نہ ماننا یہ بھی کفر ہے، اور کسی مسلمان کو یہودی کہہ دینا، کافر کہہ دینا یہ بھی کفر ہے، اور کسی کافر کو کافر نہ کہنا یہ بھی کفر ہے۔ اگر کوئی شخص مرزائیوں کو کافر نہ کہے تو اس کا ایمان نہیں، وہ خود کافر ہے، اس لیے کہ جو میرے نبی کا دشمن ہے وہ مسلمان کیسے ہو سکتا ہے؟ بات ختم۔ اسی پر آپ کو سمجھ آنی چاہیے۔ تو حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ جب یہ سارا معاملہ شروع ہو گیا، غزوہ بدر ہوا، غزوہ بدر کے اندر جب سب سے پہلا مارکہ ہوا، اس مارکے میں سب سے پہلا جو جہنمی ہوا، سب سے پہلا جو کافر مارا گیا، اس کا نام اسود بن عبد الاسد مخزومی تھا۔ اسود بن عبد الاسد مخزومی تھا، جس کو سب سے پہلے امیر حمزہ نے قتل کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے چیلنج کیا کہ جو مسلمانوں کا تالاب ہے، کیونکہ مسلمان جہاں لڑتے تھے ان کے اپنے تالاب ہوتے تھے، کافر جہاں کھڑے ہوتے تھے ان کے اپنے پانی کے تالاب ہوتے تھے، کیونکہ لڑائی کرتے کرتے پھر پیاسے ہو جاتے تھے، پانی پیتے تھے، تب جا کے آگے لڑتے تھے۔ تو اس تالاب کی طرف اشارہ کر کے کہا، میں سب سے پہلے اس تالاب کو پراگندہ کروں گا، یا اس تالاب کو توڑوں گا، یا اس تالاب کے اندر آلودگی پھیلاؤں گا، یا پھر مر جاؤں گا، یا پھر تالاب کو خراب کر کے رہوں گا۔ اس نے حملہ کیا، آگے بڑھا۔ حضرت حمزہ نے جب دیکھا شیر کی طرح جھپٹے، ایسے جھپٹے کہ ایک ہی وار میں اس کی پنڈلی کاٹ دی، پنڈلی کٹی، وہ گر گیا۔
پیٹھ کے بل، لیکن اتنا طاقتور تھا کہ پیٹھ کے بل گرنے کے باوجود بھی وہ آگے رینگتا ہوا آگے کی طرف بڑھا، آگے بڑھتا ہوا تالاب کی طرف جانے لگا۔ حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نے جب دیکھا کہ تالاب کی طرف بڑھ رہا ہے، اپنا وعدہ اور قسم پوری کرنا چاہتا ہے، اپنا چیلنج پورا کرنا چاہتا ہے، خبردار مسلمانوں، کسی کافر کے چیلنج کو پورا ہونے سے پہلے ہی اس کو نمٹا دو تاکہ وہ تمہارے اوپر سر دوڑ کر آئے بھی نہیں۔ یہاں تک کہ حضرت حمزہ نے پھر اس پر حملہ کیا اور اس کو جا کے وہاں قتل کر دیا۔ یہ پہلا قتل تھا یہ جو غزوہ بدر میں پہلے طور پر ہوا۔ پھر اس کے بعد ایسے ہی پھر عتبہ نے جب دیکھا، عتبہ بن ربیعہ کون ہے؟ یہ ہند کا باپ ہے۔ عتبہ بن ربیعہ، ہندہ جو بعد میں جس کو ہم ہندہ کہتے ہیں، وہ ہندہ نہیں ہے، ہند ہے، جو ابو سفیان کی بیوی تھی۔ ہندہ نہیں ہے، ہند ہے۔ اس کا باپ عتبہ بن ربیعہ نکلا، اپنے بھائی شیبہ کو دائیں طرف اور اپنے بیٹے ولید کو بائیں طرف لے کر اس میدان میں آ کر کہنے لگا، حل من مبارز، کوئی ہے میرا مقابلہ کرنے والا؟ اس کے بعد حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا، آپ نے روکے رکھا، یہاں تک کہ 3 انصاری نوجوان حضرت عوف، حضرت معاذ کے بیٹے حارث اور افرا اور حضرت عبداللہ بن رواحہ میدان میں نکلے، اور اس کے بعد انہوں نے ایسے ہی آ کر جا کے حملہ کیا کہ عتبہ جب حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ کے مقابلے میں، یعنی حضرت عبیدہ بن جراح کو آپ نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، قوم یا عبیدہ، قوم یا حمزہ، قوم یا علی، کھڑے ہو جاؤ تینوں کے تینوں، کیونکہ وہ کہہ رہا ہے کہ ہمارے مقابلے میں وہ آئیں جو ہمارے ہی قوم کے ہوں، ہمارے چچا زاد ہوں، ہمارے ہی قوم کے ہوں، ہمارے ہی رشتہ دار ہوں۔ ہم ان سے مقابلہ نہیں کریں گے جو عوف کو بھیج رہے ہو، یا عبداللہ بن رواحہ کو بھیج رہے ہو، یا حارث اور افرا جو معاذ کے پسران کو بھیج رہے ہو، ہم ان سے نہیں لڑنا چاہتے۔ وہ پیچھے آ گئے، حضور نے کہا قوم یا حمزہ، قوم یا علی، قوم یا عبیدہ بھی کھڑے ہو گئے۔ عبیدہ آگے بڑھے اور انہوں نے جا کر حضرت عبیدہ نے رضی اللہ عنہ نے جا کے مقابلہ کرنے کے لیے یعنی عتبہ کی طرف لوٹے، اور ایسے ہی حضرت علی جو ہے وہ شیبہ کی طرف ولید کی طرف دوڑے، حضرت علی ولید کی طرف للکارتے ہوئے آگے بڑھے، اور اسی طرح حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ شیبہ کی طرف للکارتے ہوئے آگے بڑھے۔ یوں ہی حضرت حمزہ ایک پروانہ وار انداز سے جب آگے بڑھتے ہیں، اور آپ کی تلوار کی پہلی ضرب سے شیبہ جو کہ عتبہ کا بھائی ہے، عتبہ بن ربیعہ کا بھائی تھا، اس کو 2 ٹکڑوں میں ایسی تلوار مارتے ہیں کہ 2 ٹکڑوں میں تقسیم کر کے رکھ دیتے ہیں۔ یہی وہ انتقام کی آگ بڑی تھی۔ جہاں سے آگے میں بات ساری چھوڑ رہا ہوں اور آگے آ رہا ہوں، پھر 1 سال کے بعد غزوہ احد ہوتا ہے، اور غزوہ احد کے اندر جس وقت حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ یعنی دیوانہ وار جنگ کر رہے ہوتے ہیں، اور ایک بڑا طویل واقعہ ہے اس موقع پر، وحشی بن حرب جس کو ہند بھی کہتی ہے، اور اس کے علاوہ ایک اور بھی جو اتیمہ کا یعنی حضرت حمزہ قاتل تھے، یعنی اس کو غزوہ بدر میں حضرت حمزہ نے قتل کیا تھا، اس کے وارث بھی کھڑے ہوتے ہیں۔ وہ لالچ دیتے ہیں کہ اگر تو نے جا کے حمزہ کو شہید کر دیا، قتل کر دیا، تو تو آج کے بعد آزاد ہے، کیونکہ وہ وحشی وہ جو ہے وہ حضرت وحشی جو بعد میں مسلمان بھی ہوئے، وحشی بن حرب جو بعد میں مسلمان بھی ہوئے، وہ خود یہ واقعہ پیش کرتے ہیں کہ میں نے حضرت حمزہ کو شہید کیا، لیکن اس لالچ پر شہید کیا تھا کہ میرا مالک جو تھا وہ اس کا بھائی تھا مطعم، اور اس نے مجھے کہا تھا، جس کا نام ابن مطعم تھا، اس نے کہا کہ اگر تو نے حمزہ کو شہید کیا تو آزاد ہے۔ ہند نے کہا تھا کہ اگر تو نے حمزہ کو شہید کیا اور میرے والد کا بدلہ لیا، میرے بیٹے کا بدلہ لیا، تو پھر میں تجھے اپنا جتنا زیور ہے وہ زیوروں سے لدی ہوتی تھی، حتیٰ کہ پاؤں تک اس کے زیور ہوتے تھے، سر سے لے کر پاؤں تک وہ سونے کے زیورات میں لدی ہوتی تھی۔ کہا کہ میں وہ تمہیں دے دوں گی، اور اپنا لباس جو قیمتی لباس تھا وہ تیرے حوالے کروں گی۔ حضرت وحشی کہتے ہیں میں نے اسی ظام میں، کیونکہ کافر تھا، مجھے تو لالچ تھی، میں نے ایسا کام کیا کہ میں نے دیکھا ایک شخص ہے جو اونٹ کی طرح، جو مست اونٹ ہوتا ہے، جیسے مست اونٹ بھاگتا ہے اور صفوں کو توڑ دیتا ہے، ایک شخص ہے جو صفوں میں گھستا ہے اور صفیں تتر بتر ہو جاتی ہیں۔ میں پوچھتا ہوں یہ کون ہے؟ کہا یہ حمزہ ہے۔ اچھا، میرا تو ٹارگٹ یہی ہے۔ اور نے کہا میں نے تو وار کرنے کے لیے پھر تاک میں دیکھ کر اس کے اوپر حملہ کرنے کی کوشش کی، یہاں تک کہ حمزہ نے ایک کافر کو جو اللہ کا اور رسول کا دشمن تھا اور اعلان حضور کی ذات پر بقا کرتا تھا، دیکھیں جنگ کے اندر سب سے پہلے ان کا کلا کما کیا جاتا تھا جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس پر
بک بک کر بھی کیا کرتے تھے، یہاں تک کہ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نے تلوار کے وار سے اس کو قتل کر دیا۔ جو ہی وہ گرا، اس کی قیمتی زرہ تھی، اس کو اتارنے لگے، جو ہی اتارنے لگے پاؤں ان کا پھسلا تو ان کی زرہ پیٹ سے ہٹ گئی۔ جیسے ہی پیٹ سے ہٹی، یہ وحشی جو تھا یہ بہت ہی نشانہ باز تھا، اور یہ منٹ میں سیکنڈوں میں یہ اپنے وار پر اپنے نشانے پر جب نشانہ لگاتا تھا تو کبھی چکتا نہیں تھا۔ اس نے جب دیکھا کہ حمزہ کا پیٹ خالی ہے، فوراً تیر اپنا نیزہ اٹھایا اور حضرت حمزہ کے پیٹ پر دے مارا۔ ناف سے نیچے وہ تیر، وہ نیزہ حضرت حمزہ کے پیٹ میں گھس کے بہر ہو گیا، یہاں تک کہ آپ اٹھے، ایسے اٹھے جیسا کہ ایک طاقتور انسان اٹھتا ہے، مگر خون بہنے کی وجہ سے پھر آپ گر گئے، یہاں تک کہ اس شخص نے آ کر حضرت حمزہ کو شہید کر دیا اور نیزہ اپنا حاصل کر کے کلیجہ نکال کے ہندہ کے پاس لے گیا، کہا یہ ثبوت ہے میں نے حمزہ کو شہید کر دیا، اور اس کا کلیجہ لے کے آ گیا۔ ہند اس وقت دشمنی میں، حالانکہ وہ بھی بعد میں مسلمان ہو گئی تھی، حضرت ہند رضی اللہ عنہا وہ بھی بعد میں مسلمان ہو گئی تھی، اس نے اس کلیجے کو چبایا۔ حضرت وحشی کہتے ہیں چبانے کے بعد نگلنے کی کوشش کی لیکن اس سے نگلا نہ گیا، اور وہ اس نے پھینک دیا۔ پھر اس کے بعد اس نے کان کاٹے، ناک کاٹی، آنکھوں کو اس نے مرودا، یہاں تک کہ اس نے ہار بنایا۔ ہار بنا کر جب مکہ میں داخل ہوئی تو اسی ہار کو پہن کے داخل ہوئی۔ لیکن قربان جاؤں محبوب کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور آپ کے پیار و محبت پر، کہ جب کوئی ایمان قبول کرنا چاہتا تھا تو وحشی کا بھی ایمان قبول کیا، ہند کا بھی ایمان قبول کیا، ابو سفیان کا بھی ایمان قبول کیا، مگر یہ سب ایمان تب قبول ہوئے کہ ان کے دلوں کے اندر ناپاکی نہیں تھی، پلیدگی نہیں تھی۔ اس لیے اپنے پاک دلوں کو پاک رکھیے اور ہر قسم کی غلاظت سے اپنے دلوں کو صاف رکھیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح معنی میں اسوہ صحابہ پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔